السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر یا اپر لمب ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یا آپ کا جو بیک پین کا ایشو ہے، جو آپ کی اپر باڈی ہے، اس میں اگر کوئی آپ کو پرابلم ہوگی تو کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جب بھی سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی ایسا کام ہے جس پہ لانگ ٹرم آپ کو بیٹھ کے کام کرنا ہے، یا آپ نے زیادہ دیر کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، یا آپ کا کام ریپیٹیو ہے، آپ بار بار ایک ہی باڈی پوسچر کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز آپریٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی چیز نیچے سے اٹھا کے بار بار کنویئر بیلٹ پہ رکھ رہے ہیں، یا کنویئر بیلٹ سے اٹھا کے آپ کوئی چیز پیک کر رہے ہیں، تو ریپیٹیو جاب آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کی باڈی پوسچرز، آپ کی کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو بار بار اپنی باڈی کو ایکسٹیکٹ کر کے، اپنی باڈی کو لمبا کر کے وہ چیز گریب کرنی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کی کنڈیشنز میں کیا ہوگا، آپ کی جو باڈی ہے اس کے جو مسلز ہیں وہ ٹینشن میں آئیں گے، سٹریچ ہو جائیں گے۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ مسل پین ہو سکتا ہے، جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، آپ کے مسل سٹریچ ہو سکتے ہیں، آپ کو کریمپ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایکومولیٹیولی بات کریں، ملا کر بات کریں، تو آپ کی باڈی کو مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر یا بنیادی جو آپ کی باڈی کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر بگاڑ ہو سکتا ہے، پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہماری باڈی مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر سے کیسے ایکسپوز ہو سکتی ہے، یا اس کی کیا ٹرمز کنڈیشن، یا اس کی کیا ہمارے پاس ایگزامپل ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے بیک انجری یا بیک پین۔ کس وجہ سے ہوگا؟ جب آپ کوئی بھی میٹیریل ہینڈل کر رہے ہیں، پور پوسچر کے ذریعے باڈی موومنٹ کر رہے ہیں، آپ چیزیں نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھ رہے ہیں، ریپیٹیو جاب کر رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم، آپ کے پاس فریکوینٹ بریک نہیں ہے، آپ کے پاس میکینیکل ایڈ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو بیک مسل ہیں وہ آپ کے ٹائٹ ہو جائیں گے، اسٹرینتھ ہو جائیں گے، آپ کے پاس لیگمنٹ اسٹین ہو جائے گا، ڈسک انجری ہو جائے گی۔ کامن پرابلم ہے جس کی وجہ سے فزیکل جاب سے لوگ ایبسنٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے ورک ریلیٹڈ اپر لمب ڈس آرڈر۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام جو آپ کی کلائی سے کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، ہینڈ اینڈ فنگر سے کر رہے ہیں، وہ آپ کا رسٹ یوز ہو رہی ہے، آپ کا ملٹیپل ٹائم یوز کرنے سے کیا ہوگا؟ سینسیشن میں پرابلم آ سکتی ہے، ٹنگلنگ ہو سکتی ہے، پن چبھے گی، فنگر اینڈ آرم کا پین بھی ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل کی بات کریں تو اگر شارٹ ٹرم ایکسپوجر ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو نمنس ہوگی، آپ کو ٹنگلنگ فیل ہوگی، آپ کو پن چبھنا فیل ہوگا۔ لیکن اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو آپ کا جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، آپ کو سویئر پین ہو سکتا ہے، آپ کا ریسٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ ادر کرونک سافٹ ٹیشوز انجری کی بات کریں، جب ریپیٹیو جاب کریں گے، آپ لانگ ٹرم تک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے جو ٹانگوں کے مسل ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں رہیں گے۔ آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے باڈی ویٹ پڑے گا، اس کے مسلز آپ کے اتنے افیکٹو نہیں رہیں گے، تو نی پین ہونا اس طرح کی ایک نارمل ہمارے پاس ایگزامپل ہے ورک ریلیٹڈ اپر لمب ڈس آرڈر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر کی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں جس کی بیس پہ جو کنڈیشنز ہماری باڈی کو ایکسپوز کرنا پڑ سکتی ہیں بیکاز آف ریپیٹیو جاب، بیکاز آف ان ایون باڈی پوسچر، انکمفرٹیبل باڈی پوسچر کی وجہ سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائی رسک فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں، کون سی ایسی جاب ہیں جن میں ہمارے ورکر زیادہ ایکسپوز ہوں گے MSDS کے، مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر کے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئکن دبانا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا جو نبوش IGC کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی ٹاپک سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے، ان کے لیے یہ اردو اور ہندی کی ویڈیو کافی فیوریبل، فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔